بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کا حزب اللہ سے فوجی طاقت سے نمٹنے پر اصرار، امریکہ کو بھی آگاہ کر دیا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے اسرائیل کے دورے پر آئے ہوئے امریکی ایلچی آموس کو آگاہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل لبنان سرحد پر بنیادی تبدیلی چاہتے ہیں، جہاں حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان باہمی بمباری جاری ہے۔ نیتن یاہو نے آموس کے ساتھ ملاقات کے دوران کہا کہ شمالی سرحد میں سلامتی کی صورتحال میں بنیادی تبدیلی کے بغیر بے گھر باشندوں کی واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل امریکی حمایت کی قدر کرتا ہے اور اس کا احترام کرتا ہے، لیکن آخر میں وہ وہی کرے گا جو اس کی سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہوگا۔ اس موقع پر اسرائیلی وزیر دفاع نے امریکی ایلچی کے ساتھ ملاقات کے دوران اعلان کیا کہ اسرائیل کے پاس لبنان کے ساتھ سرحد پر حالات کو مستحکم کرنے کے لیے حزب اللہ کے خلاف فوجی کارروائی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ وزارت دفاع کے پریس آفس نے ملاقات کے بعد وزیر دفاع نے اس بات پر زور دیا کہ لبنان اسرائیل سرحد پر صورتحال کو طے کرنے کے بارے میں کسی سمجھوتے تک پہنچنے کے امکانات ختم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ حزب اللہ اپنے آپ کو حماس کے ساتھ منسلک کر رہی ہے اور جنگ ختم کرنے سے انکار کرتی آ رہی ہے۔ وزیر دفاع نے اس سلسلے میں مزید کہا کہ شمالی اسرائیل کے باشندوں کے لیے اپنے گھروں کو واپس جانے کا واحد راستہ فوجی کارروائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے امریکی ایلچی آموس ہوچسٹین کے ساتھ شمالی سرحد پر سیکیورٹی کی صورتحال کو تبدیل کرنے اور شمالی اسرائیل میں آباد بستیوں کے مکینوں کی ان کے گھروں کو واپسی کو یقینی بنانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ قبل ازیں سوموار کو وزیر دفاع نے اپنے امریکی ہم منصب لائٹ آسٹن کو بھی ایسا ہی ایک پیغام پہنچایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے کے لیے وقت ختم ہونے لگا ہے۔ خیال ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے حزب اللہ اور اسرائیل روزانہ کی بنیاد پر لبنان اسرائیل سرحد پر بمباری کا تبادلہ کرتے ہیں۔ اس عرصے کے دوران لبنان میں کم از کم 623 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ فوج کے مطابق اسرائیل کی جانب سے 50 افراد مارے گئے۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان سرحد کے پار حزب اللہ اور اسرائیلی افواج کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ہزاروں لبنانی اور اسرائیلی بے گھر ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے روسی فوج کی تعداد میں اضافے کا حکم جاری کر دیا۔ اس طرح ملک کی افواج کی مجموعی تعداد 15 لاکھ ہو جائے گی۔ صدارتی فرمان کو کریملن ہاؤس نے اپنی ویب سائٹ پر جاری کر دیا۔ 1 ستمبر 2024 سے نافذ العمل ہونے والے فرمان کے مطابق روسی فوج کی مجموعی اہلکاروں کی تعداد تقریباً 24 لاکھ افراد مقرر کی گئی، جن میں 15 لاکھ فوجی ہوں گے۔ اس سے قبل 1 دسمبر 2023 سے نافذ العمل سابق فرمان میں روسی افواج کے مجموعی اہلکاروں کی تعداد 22 لاکھ 9,130 افراد مقرر کی گئی تھی، جن میں 13.5 لاکھ فوجی تھے۔ عسکری تحقیقات کے معروف ادارے انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کے مطابق اس نوعیت کے اضافے سے روس حاضر خدمت فوجیوں کی تعداد کے لحاظ سے امریکہ اور بھارت سے اوپر چلا جائے گا۔ اس طرح وہ فوج کے حجم کے اعتبار سے چین کے بعد دوسرے نمبر پر آ جائے گا۔ چین کے پاس اس وقت 20 لاکھ سے کچھ زیادہ حاضر خدمت فوجی موجود ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل پر کامیاب میزائل حملہ، یحییٰ سنوار کی حوثی گروپ کو مبارکباد۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار نے حوثی گروپ کو اسرائیل پر کامیاب میزائل حملے پر مبارکباد دی ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یحییٰ سنوار نے حوثی گروپ کے سربراہ عبد المالک الحوثی کو خط لکھا اور کہا کہ دشمن کے علاقے کے اندر کامیاب حملے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ خط میں حماس سربراہ نے کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہماری مزاحمتی تحریک بالکل ٹھیک ہے، ہماری تحریک طویل جنگ کے لیے خود کو تیار کر چکی ہے۔ انہوں نے مزید کہا غزہ، لبنان، عراق، یمن کے مزاحمتی گروپ اسرائیل کے عزائم ناکام بنا دیں گے۔ گزشتہ روز یمن کے حوثیوں نے اسرائیل پر میزائل سے حملہ کیا اور اسے حملے کی شروعات قرار دیا تھا۔ حوثی فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اسرائیل پر ہائپرسونک میزائل سے حملہ کیا گیا۔ حوثی حملے کا
ہدف اسرائیلی فوجی مرکز تھا۔ حوثی افواج کے ترجمان کے ساتھ یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسرائیلی تاریخ میں پہلی بار 20 لاکھ افراد کو پناہ گاہوں کی طرف بھاگنا پڑا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کا اپنے میزائل پروگرام سے کسی بھی صورت میں دستبردار ہونے سے انکار۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ تہران اپنے میزائل پروگرام سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، کیونکہ ایک ایسے خطے میں جہاں ایران کا سخت ترین دشمن اسرائیل روزانہ غزہ پر میزائل گرانے کے قابل ہے، اسے اپنی سلامتی کے لیے ایسے انسدادی اقدامات کی ضرورت ہے۔ ایران کے صدر نے اسرائیل حماس تنازع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہمارے پاس میزائل نہ ہوتے تو وہ غزہ کی طرح جب چاہیں گے ہم پر بمباری کریں گے۔ انہوں نے تہران کے عسکری موقف کا اعادہ کرتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ ایران سے یہی مطالبات کرنے سے پہلے اسرائیل کو غیر مسلط کیا جائے۔ واضح ہے کہ اسلامی جمہوریہ کئی سالوں سے اپنے میزائل پروگرام کو محدود کرنے کے مغربی مطالبات کو مسترد کرتا آیا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے حال ہی میں ایران پر یوکرین کی جنگ کے لیے روس کو بیلسٹک میزائل منتقل کرنے کا الزام بھی عائد کیا ہے اور ماسکو اور تہران پر تازہ پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ دونوں ممالک نے ان دعووں کی تردید کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فوج نے اردن کی سرحد کے ساتھ خندق کھودنا شروع کر دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ میں انکشاف سامنے آیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے اردن کی سرحد کے ساتھ خندق کھودنا شروع کر دی ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے وادی اربا کے شمال اور جنوبی حصوں میں خندق کھودی جا رہی ہے، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی گزشتہ ہفتے مقبوضہ مغربی کنارے میں وادی اردن کا دورہ کیا تھا۔ اردن کے دفتر خارجہ کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ اسرائیل مقبوضہ فلسطینی زمینوں پر اسرائیلی کنٹرول کو بڑھانا چاہتا ہے۔ دری انصاف غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ بھر میں مہلک حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ المواسی میں بیکری پر اسرائیلی حملے میں 5 فلسطینی جبکہ نصیرات کیمپ پر حملے میں 10 فلسطینی شہید ہوئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس نے غزہ جنگ بندی معاہدہ طے پا جانے کی امید ظاہر کر دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے مذاکرات انتہائی مشکل اور طویل ہیں، لیکن ہم پر امید ہیں کہ ایک معاہدہ طے پا جانے کا امکان ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے کہا کہ ممکن ہے آئندہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے ملاقات نہ ہو سکے، اور جہاں تک میری معلومات ہیں نتن یاہو کا مجھ سے ملنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ واضح ہے کہ انتونیو گوتریس کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکی وزیر خارجہ مذاکرات کے لیے مصر کا دورہ کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی سعودی ولی عہد کو دورہ ایران کی دعوت۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ میں نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو دورہ ایران کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر موقع ملا تو وہ بھی سعودی عرب کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایرانی صدر کی طرف سے سعودی ولی عہد کو دورہ تہران کی دعوت ایک ایسے وقت میں دی گئی ہے جب ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سعودی عرب اور ایران کے درمیان مشترکہ مفادات کے حامل تعلقات کو فروغ دینے اور دو طرفہ تعلقات کو گہرا کرنے کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فورسز غزہ بھر میں مہلک حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں مزید 22 فلسطینی لقمہ اجل بن گئے جبکہ 76 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج کے نصیرات کیمپ پر حملے میں 10 فلسطینی شہید اور 15 زخمی ہو گئے، جبکہ غزہ سٹی کے زیتون اور شیخ رضوان کو حملوں کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں بچوں سمیت مزید 10 افراد شہید ہو گئے۔ صہیونی افواج کے مغربی کنارے میں بھی وحشیانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ رفح میں گھر پر اسرائیلی حملے کے بعد 2 فلسطینیوں کی لاشیں برآمد کی گئیں۔ مقبوضہ علاقے میں مختلف حملوں میں متعدد افراد شہید اور درجنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ واضح رہے کہ اسرائیلی بربریت میں اب تک 41,226 فلسطینی شہید جبکہ 95,413 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔